ایسی مخلوقات ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجا. اللہ تعالیٰ کی یہ جو دو مخلوقات جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، ایک انسان اور دوسرا جن. جنات اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جن کو آگ سے پیدا کیا گیا. ان کی وجہ سے وہ ایک خاص شکل تو نہیں اختیار کر سکے. انسان اور جن میں اگر دیکھا جائے تو فرق صرف یہ ہے کہ انسان کو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اپنے سامنے ارد گرد گھومتے پھرتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، مگر ہم جنات کو دیکھ نہیں سکتے. اور دونوں میں جو ایک ملتی جلتی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ دونوں خود مختار ہے، کہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. دونوں طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو آج ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جنات جو ہم جن کے بارے میں سنتے ہیں نا رشتہ داروں سے، کہ لوگوں سے، کہ اس نے ہم پہ جادو کر دیا، 4 جن میرے پیچھے لگا دیے، اور کبھی کسی کے پیچھے جن لگ گیا، کبھی چھلاوا آ گیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آج ہمارے پاس جو مہمان ہیں ان سے ہم پوچھیں گے. ہمارے پاس 2 مہمان ہیں، ایک ابھی نماز پڑھیں آ گئے، بلکہ آپ بھی آ جائیے گا. شفیق الرحمان صاحب ہیں ایک ہمارے پاس، حافظ شفیق الرحمان صاحب. آئیے جی، السلام علیکم. اور دوسرے جو ہیں مائنڈ انجینئر علی مائنڈ سائنسز ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں ہمیں اسلام کی روشنی میں اور دنیاوی طریقے سے بتائیں گے کہ اس میں کیا حقیقی بات ہے، کیا سچی بات ہے. سب سے پہلے تو میں السلام علیکم، رمضان مبارک آپ کو. آپ سے پہلا سوال ہے میرا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جنات کا انسانوں سے کیا تعلق ہے شفیق الرحمان صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر بات کی جائے انسان اور جن کی تو دونوں مخلوقات جیسے آپ نے کہا ہے وجود میں تو کسی کا انکار نہیں ہے. وہ لوگ جو جنات کے وجود سے انکار کرتے ہیں وہ برکیف قرآن و سنت کا انکار کرتے ہیں. اور رہی بات یہ ہے کہ جنات سے انسان کا کیا لنک ہے، اصل میں اس کا ہمارے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. بس اوقات انسان لنک جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور بس اوقات انسان کچھ ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے ان اسباب سے وہ لنک کر جاتا ہے. مثلاً انسان شیطان کو یا جنات کو تکلیف دیتا ہے، واش روم میں جاتا ہے دعا نہیں پڑھتا، ایسی جگہ کچھ کوڑا کرکٹ پھینک دیتا ہے جہاں جنات کا بصیرہ ہوتا ہے، تو وہ پھر لازمی بات ہے کہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جنات کو قید کرنے کے لیے کچھ عملیات کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. غلط عملیات کی وجہ سے، غلط اعمال کی وجہ سے، اور غلط کچھ حرکات و سکنات کی وجہ سے لنک ہو جاتا ہے. رہی بات یہ کہ جن انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور انسان کو کس حد تک وہ تکلیف دے سکتا ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں. قرآن کریم کی آیات کو دیکھا جائے، حدیث کو دیکھا جائے، حدیث کے مطابق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے اندر اس کے خون کی طرح چلتا ہے. خون کی طرح چلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. اور قرآن کریم کی آیت ہے یتخبط الشیطان من المس، شیطان انسان کو چھو کے خبتی بنا دیتا ہے، مجنوں بنا دیتا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید کی آیت ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور دیگر انبیاء کے متعلق آتا ہے کہ یہ شیطان چھو سکتا ہے، داخل بھی ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث بہت واضح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کا علاج کرنا شروع کیا اور علاج میں ساتھ ایک لفظ بولا، اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکلو، 100 یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تو ذلیل ہو جا. اب مطلب یہ ہے کہ وہ داخل ہوا ہے تو نکالنے کا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نا. اگر وہ داخل ہی نہیں ہے تو اخرج کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو برکیف انسان مطلب یہ صحیح حدیث میں ہے کسی کیا؟ یہ کسی صحیح حدیث میں ہے؟ صحیح حدیث. آپ ابھی کوئی نمبر بھی اگر کوٹ کر سکے تو بتا دیں دیکھنے والوں کو. دیکھیں پتہ ہے کیا، اخرج یا عدو اللہ، اخرج کا لفظ آپ گوگل کریں گے تمام حدیث کی وہ کتابوں میں اچھے طریقے پہلی لسٹوں میں مل جائے گی. حضرت عثمان کا واقعہ ہے. اچھا، اخرج یا عدو اللہ، حضرت عثمان کا واقعہ ہے. اخرج یا عدو اللہ، 100 یا عدو اللہ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پڑھی ہے، باقی اس کو نمبر بھی وہ کوڈ کیا جا سکتا ہے. تو رہی بات یہ کہ انسان کی مخلوق الگ ہے، جنات کی مخلوق الگ ہے. جنات کو برکیف جتنی بھی اللہ نے طاقت دی وہ انسان سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، انسان سے زیادہ شعور نہیں ہے، انسان سے زیادہ علم نہیں رکھتا، اور انسان سے زیادہ اپنے اعمال میں تیز نہیں ہے.
حتیٰ کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان ہی وہ لوگ ہیں کہ جو جنات کو پیچھے قید کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کسی انسان کے اوپر جن وہ آیا ہے تو اس کے پیچھے بھی انسان ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو علم سے نوازا ہے, شعور سے نوازا ہے اور امامت سے نوازا ہے, نبوت سے نوازا ہے, تو وہاں ساتھ ساتھ ان کو قید بھی کر سکتا ہے. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال غلط ہوتے ہیں اور قرآن کے وظائف غلط پڑھتے ہیں. مثلا قرآن کریم اللہ کی محبت کے لیے ہے, اللہ کے تقرب کے لیے ہے. رمضان میں آدمی قرآن کریم اللہ کی محبت کے لیے پڑھے اور یہ صاحب چلا لگا کے ایک دائرہ لگا کے جن کو قید کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہو. اللہ سے ڈرو بھائی, قرآن کتاب ہدایت ہے, کتاب شفا ہے, یہ کچھ جنوں کو قید کرنے والی کتاب نہیں. اب ایک صاحب میرے پاس اس طرح کا نا جن آ گیا, بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ حافظ صاحب آپ نے کلام میں پاک پڑھا ہے تو ہم کلام اللہ سے متاثر ہوئے, لیکن آپ کے ساتھ ہم جڑ کے لوگوں جنات نے آپ سے جنات سے بات ہو رہی, آپ جنات سے بات بھی کرتے ہیں, بات ہو جاتی ہے, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی ہو سکتی ہے ہمارے سیٹ پہ بھی, اگر تو نہیں ہے وہ مریض کو لائیں ہیں, اس کو مریض کے سامنے ہم بات کروا سکتے ہیں, اس کا مسئلہ نہیں. میں ابھی کیس کر کے ایک ذہنی بیماری بھی تو ہوتی ہے نا کسی انسان کو, جیسے سکزوفرینیا کے بھی کچھ ایسے پیشنٹس ہیں, کچھ اور دماغی تھوڑی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں انسان اس طرح کی حرکات, انسان سے نکل کے بات کرتا ہے کیا جن, یا انسان کے اندر ہی بات کرتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ کسی آدمی کے اللہ آنکھ کھول دیتا ہے کہ اس کو آنکھوں میں نظر آ جاتا ہے. یہ لازمی تھی نہیں کہ ہر انسان کی آبزرویشن ہو. اچھا, ہر انسان نہیں دیکھ سکتا, ہر انسان نہیں دیکھ سکتا, اور یہ تو حدیث بھی ہے اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے, انی ارا ما لا ترون. بات سمجھ رہے کہ تو شیاطین دیکھے نہیں جاتے, لیکن کچھ ایسے انسان ہیں کہ جو خاص قسم کی فیلڈ اور ڈپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں, کسی کا کان کھل جاتا ہے اس کو آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. ایک صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے نا کہ جنات جو ہے وہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں, لیکن وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے, ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے, لیکن بسا اوقات یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے. اچھا, کہ کوئی بیمار آدمی دیکھ سکتا ہے, بیمار کو نظر آتے ہیں. عامل آدمی دیکھ سکتا ہے اگر عامل کو اس طرح کی پوری پریکٹس ہو. اور اس کے علاوہ کبھی وہ کیا پریکٹس ہوتی ہے, مطلب پریکٹس اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے بڑی پریکٹس یہ ہے کہ اللہ سے دعا ہے قرآن و سنت کے طریقے کے مطابق. اس میں کوئی چلا کشی نہیں ہے, کوئی ایسی ریاضت نہیں ہے, ایسی غیر شرعی عبادت نہیں ہے کہ آدمی قبرستان میں چلا جائے اور وہاں جا کے کوئی چلا کشی کر. نہیں, یا اللہ میرا یہ فیلڈ ہے, میرا یہ ڈپارٹمنٹ ہے جو جادو کا علاج کرتا ہے, جن کا علاج کرتا ہے, یا اللہ میرے اوپر ان کے معاملات کو جو غیبی امور ہے, غیر مرئی قوتیں ہیں, ان کو میرے اوپر کھول, یہ کیا مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے آپ کو یہ تمام چیزیں واضح کر دیتا ہے. اور ویسے بھی صورت جن جو ہے پورے اس کے نام سے ہے, ان کے مذاہب بھی ہیں. مثلا دیکھیں آپ کہ جس طرح انسان مخلوق ہے, جنات مخلوق ہے, انسان کے مذاہب ہے, جنات کے مذاہب ہے, انسان کے مسالک ہے, جنات کے بھی مسالک ہیں, انسان کے بازار ہیں, ان کے بھی بازار ہیں, جس طرح ان کے کھانے پینے ہیں ان کے بھی کھانے پینے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ طاقتور رکھا اور ان کو امامت میں رکھا اور ان کو جو نا وہ اقتداء میں رکھا ہے. میں علی بھائی کو بھی شامل کرنا چاہوں گی. وہ آپ سے قصہ مگر میرا رہ گیا, وہ میں نے ضرور سننا, وہ جنات سے جو آپ کی بات ہوئی تھی تو میں نے کہا شامل پہلے کر لوں. علی بھائی مجھے یہ بتائیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہم رکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جو ہے نا جنات گھوم رہے, اور انسانی دماغ میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وہم پیدا ہو جاتا ہے. اس وقت کیا سین ہوتا ہے؟ بچے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ہے ایسے ہے, مگر ہوتا کچھ نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ اللہ فضا, آپ نے جو ٹاپک چھڑا ہے نا یہ بڑا ہی خطرناک ٹاپک ہے. خطرناک میں نے اس لیے کہا ہے کہ اس میں بہت لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. کیوں؟ جس طرح حافظ صاحب بتا رہے تھے ماشاءاللہ حدیث بالکل ٹھیک ہے عثمان والی, لیکن اس حدیث کا مطلب میں یہ بھی کوئی سند نہیں ہے کہ وہ اندر تھا. ٹھیک ہے, اور جس طرح یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی انسان کے رگوں سے گزرتا ہے, جب شیطان آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر داخل ہوا تھا اور اس وہ ہماری نس نس سے واقف ہے. سو اس حدیث کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو یہ ایکچولی اس طرف ریفر کر رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے. پہلی میں یہ تھوڑا اپنے کانسیپٹ اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیسک سے ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آج تک کام کیا ہے 95% آر سائیکوسیمیٹرک ڈس آرڈرس, جو کہ اب مجھے لفظ پتہ نہیں سوچ سمجھ کے یوز کرنا چاہیے مجھے. یہ تو ہر ماشاء اللہ حافظ صاحب تو جو رقیہ کی اور صحیح چیز کی بات کر رہے ہیں, رقیہ برحق ہے, لیکن جو ہمارے ہے نا اپرچونسٹ کیا انہیں کہیں گے آپ, عاملین, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے ہیں, جو 2 نمبر بنے ہوتے ہیں, عالم, وہ 2 جعلی نمبر بابا, کہہ لیں, 4 نمبر کہہ لیں, 5 نمبر کہہ لیں, وہ کرتے کیا ہیں. میں ابھی آپ کے ساتھ گیم کر سکتا ہوں, وہ سیم والی آپ کے ساری آڈینس کے ساتھ یہ گیم ہو سکتی ہے. گیم واقعی کریں کریں آپ, بات ڈرنا نہیں. آپ نہیں, میں جن بلاؤں گا ادھر,
Are you serious? हाँ, आप सबके सामने आएगा, आप क्यों घबरा बात भी रहे करेगा, हैं? आप क्यों घबराने लगे? क्योंकि वो क्यों? समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो इसलिए Really? मुस्कुरा रहे हैं। सुने, वैसे ही हमारे सेट के पीछे जो लाइटें है ना, आज पहली मर्तबा जो है ना उन्होंने ऐसे कहा ये पहली मर्तबा ब्लिंक ब्लिंक कर रही है ये जिन्नात के टॉपिक से। उन्होंने कहा कि मैंने वापस ना इस्लामाबाद जाना डराए है। आप सबको। वैसे मैं नहीं डरती, बुलाए अली असल भाई में बुलाए। होता क्या है, जैसे मैं आपको पहले बेसिक बताया था, बता होता दे ये है- मगर बुलाना है फिर आपने आज जिन्नात हाँ, दिखाना है। आपका अपना जिन बोलेगा, मुझे किसी बार के जिन को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। हर इंसान के अंदर एक जिन मौजूद है, और जिन का बच्चा है वो आके ले जाए। और तुम लोग क्यों हंस रही हो यार? क्योंकि कारी जो है हमारा, कारीन जो है, कारीन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वो हमारे साथ एक इंसान के साथ एक जिन भी पैदा हुआ है, ठीक है, वो हमारा ही हमजात है, हमारा, ये तो मुझे ठीक पता है। होगी। हाँ। ये जो लोग जिन्नात काबू करने की बात करते हैं, मुझे एक बात समझाओ, कितने बेवकूफ लोग हैं यार, जहालत की उस पीक पे हैं कि तुम अपने से कमजोर को काबू करना चाहते हो, जो तुम्हारे से ताकतवर ही नहीं है। तुम कितने जाहिल हो यार।